ایک بار پھر اسد عمر صاحب سے بات کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما۔ اسد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ یہ ظاہر ہے اس فیصلے پہ ڈس سیٹسفیکشن کا تو اظہار کر دیا فواد چودھری نے، تو ہمیں اندازہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس پہ موقف کیا ہے، لیکن آپ کی مطلب کیا رائے ہے کہ عدالت نے اگر آپ کی نظر میں یہ فیصلہ ٹھیک نہیں کیا تو اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما رہا ہے؟ یعنی آپ کے خیال میں عدالت نے یعنی اس میں اس کا آپ کو اس کے کانٹینٹ سے مسئلہ ہے، فیصلے کے انٹینٹ سے مسئلہ ہے، کوئی سازش ہو گئی، کیا ہوا ہے؟ واٹ از رانگ ان دس ڈیسیژن آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، فیصلہ کوئی نیا فیصلہ تو نہیں ہے، فیصلہ تو ظاہر ہے وہ پہلے کر چکے تھے، اور اس فیصلے کے جو سنگین نتائج ہیں وہ پاکستان بھگت رہا ہے پچھلے چند ماہ سے۔ تو فیصلہ تو پہلے آ چکا تھا، یہ تو اس کی ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے، اور ڈیٹیل ججمنٹ کے اندر بھائی بنیادی بات انہوں نے وہ دہرا دی ہے کہ ایک طرف تو وہ انویسٹیگیشن کرنے کو نہیں تیار، جوڈیشل کمیشن انہوں نے بنانے سے انکار کر دیا، میرٹس آف دا کیس کے اوپر سوال ہی نہیں پوچھا گیا، ایک سوال بھی نہیں پوچھا گیا، اسپیکر سے یہ نہیں بلا کے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں رولنگ دی، یہ جو آپ کے ماننا ہے، اسپیکر کا ماننا ہے کہ سازش ہوئی ہے، وہ کیوں آپ کی سازش ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس شواہد کوئی نہیں ہے۔ جب آپ نے وہ اس کو دیکھا ہی نہیں تو شواہد تو ظاہر نہیں آ سکتے تھے نا۔ تو کیا تحریک انصاف کا موقف اس کے بارے میں کیا ہے؟ تحریک انصاف کا موقف تو بڑا واضح ہے کہ یہ جو قوم کے سامنے معاملہ آیا ہے، اور وہی سپریم کورٹ ہے جو ایک واٹس ایپ میسج کے اوپر جو ہے پورا کمیشن بن جاتا ہے اور انویسٹیگیشنز ہو جاتی ہیں، اور یہاں پر ایک باقاعدہ مراسلہ جس کی ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ قومی سلامتی کی کمیٹی نے تصدیق کر دی کہ ہاں واقعی میں یہ حقیقت ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے الفاظ کے اندر واضح بیرونی مداخلت نظر آ رہی ہے۔ اس کے اندر صدر پاکستان سب سے بڑا آئینی دفتر ہولڈ کرنے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اسپیکر قومی اسمبلی کا کہتا ہے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، منتخب وزیر اعظم کہتا ہے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے انویسٹیگیشن نہیں کی، پروسیجرل ڈیسیجن دیا، اور پروسیجرل ڈیسیجن جو ہے وہ بھی ایک ایسا ڈیسیجن ہے جس کے اوپر کنٹروورسی ہے، جس کے اوپر ایک سے زیادہ رائے پائی جاتی ہے۔ ہمارے لائر جو تھے، خاص طور پہ سید علی ظفر نے بہت اچھی مثالیں دے دے کے تاریخ سے کہ کیسے سپریم کورٹ جو ہے یا عدالتیں جو ہیں وہ اسمبلی کی کارروائی کے اندر انٹروین نہیں کر سکتی۔ اتنی ایکسٹریم اگزامپل بھی دی کہ جہاں پر فزیکلی روک دیا گیا ایک ممبر کو ووٹ دینے سے، پھر بھی کورٹ نے رول کیا کہ نہیں، لیکن ہم مداخلت نہیں کر سکتے اس کے اندر۔ اور آخری چیز یہ کہ جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اسپیکر کی رولنگ نہ پسند آئی ہو، لیکن اگر عدالت کی رولنگ ہمیں نہ پسند آئے یا کسی بھی حکومت کو نہ پسند آئے تو کیا حکومتوں کو عدالتی فیصلوں کے اندر پھر مداخلت کرنی چاہیے کیونکہ ان کے مطابق اچھا فیصلہ نہیں ہوا؟ یہ تو پوری ڈیموکریسی کی جو ٹرائکاٹمی ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے۔ اچھا اسد صاحب، لیکن یہ دیکھیں نا، یہ انٹرسٹنگ نہیں ہے، بیکاز کل تک ابھی زیادہ وقت تو نہیں گزرا نا کہ جب مسلم لیگ نون عدالتی فیصلوں پر اسی پر تنقید کرتی تھی، میں اس میں نہیں زیادہ کس انداز میں کہتا، لیکن ظاہر تنقید کرتی تھی، وہ واضح طور پہ وہ بہت سارے وہ الزامات بھی لگاتے تھے جو کہ آپ اس وقت کر رہے ہیں۔ تو اس وقت آپ لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت ہے، اس کا ہر حرف آخر ہے، اس کا حوالہ سب سے معتبر حوالہ ہے۔ آپ نے نواز شریف صاحب کے خلاف پوری کیمپین چلا، اس میں آپ نے ہر کیمپین میں کہا ہی ہے کہ بھائی اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ اس عدالت نے کہہ دیا کہ بھائی آپ نااہل ہیں، آپ کرپٹ ہیں، آپ چور ہیں۔ اب اسی عدالت نے کہہ دیا ہے کہ بھائی ان کو دم نہیں لگا اس سارے بیرونی سازش والے اس میں۔ اسی عدالت نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ایک جج صاحب نے تو اپنے اضافی نوٹ میں، اختلافی نوٹ میں، کہ ان واٹ ایور ورڈز انہوں نے کہ آرٹیکل 6 تک لگنا چاہیے۔ تو یہ حوالہ تو بڑا معتبر سمجھتے تھے نا آپ کل تک، جس میں آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یار اچھا اگر انہیں ہماری رولنگ پسند نہیں آئی تو انہوں نے یہ کر دیا، اگر ہمیں ان کا فیصلہ پسند نہیں آیا تو ہم کیا کریں؟ یہ بات کل تک نون لیگ والے کہتے تو آپ کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ تو ان کا فاشسٹ ذہنیت ہے ان کی، کہ عدالت کے بارے میں سارا کامنٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے جو کہا ہے صرف پرابلم اس کے اندر بڑی اچھی تمہید ہے، لیکن اس میں پرابلم صرف یہ ہے کہ اس کا حقیقت سے تعلق کوئی نہیں۔ انہوں نے پیناما کا کیس سنا، انہوں نے مہینوں تک سوال پوچھے، جرا ہوئی، سامنے شواہد رکھے گئے، اور اس کے بعد اس فیصلے پہ پہنچے کہ ہاں اس کے اندر دم ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر دم نہیں نظر آتا۔ بھائی انہوں نے تو انویسٹیگیشن ہی نہیں کی، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے پڑھا ہی نہیں مراسلہ، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے مراسلہ ہی نہیں پڑھا۔ تو انہوں نے تو میرٹس پہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا کیس، اور وہ خود یہ کہتے ہیں، میں نہیں ہوں ان کے بارے میں یہ کہہ رہا، انہوں نے خود یہ کہا ہے۔
انہوں نے کہا ہے ہم نے تو کانسٹیٹیوشنل پوائنٹس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کیا ہے. تو بھائی میرے, پاکستان میں جو قانون ہے اس کے مطابق آپ عدالتی فیصلوں کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں. اگر مسلم لیگ نون عدالتی فیصلوں پر تنقید کرتی ہے یہ ان کا حق بنتا ہے. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی تنقید سے اتفاق رائے نہ کریں, لیکن جو حق نہیں بنتا ہے وہ یہ نہیں بنتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے اوپر سینکڑوں لوگ بھیج کے حملہ کروا دیں, جو مسلم لیگ نون کروا چکی ہے. آپ کو جو حق نہیں بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئٹہ بینچ بنوا کر سٹنگ چیف جسٹس کے خلاف جو ہے ایک ریوولٹ کروا دیں, جو مسلم لیگ نون کروا چکی ہے. یہ کام نہیں ہو سکتے. باقی ایک ججمنٹ کے اوپر رائے ہو سکتی ہے. ہمارے خیال میں ججمنٹ پینما کی جو تھی, شواہد جو سامنے تھے اس کے مطابق اچھی ججمنٹ تھی, مسلم لیگ نون کے بارے میں نہیں تھی. تو اس کا مطلب اگر میں ایک ججمنٹ سے ایگری کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا مجھے ہر ججمنٹ سے اتفاق کرنا ضروری ہے؟ مطلب یہ تو کوئی معذرت کے ساتھ کوئی منطق نہیں کہہ رہے تھے مسلم لیگ نون والے کہ بھائی یہ واٹس ایپ پر جو ہے وہ سارا معاملہ چلا. آج آپ نے بھی ایک واٹس ایپ کا حوالہ دیا کہ دیکھیں یہ کہاں تو واٹس ایپ میسج میں سب کچھ ہو جاتا تھا. تو ان کی یہ تنقید جائز تھی. اگر ان کو لگتا تھا کہ ہاں بھائی واٹس ایپ پہ کام ہو رہے ہیں, بالا کام ہو رہے ہیں, تو ان کو تنقید کرنی چاہیے. ان کا یہ رائٹ تھا. بے شک ہم اس تنقید سے ایگری یا ڈس ایگری کریں, بٹ دیر واز نتھنگ رانگ ان دیٹ کرٹیسزم. اگر واقعی میں ایسا کچھ ہوا تھا, دیکھیں میں پھر وہی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں نے کوئی ججز کے اوپر کوئی ان کو سازش کرنے کا, آپ نے باقاعدہ مجھ سے سوال پوچھا کہ کیا ججز سازش کر رہے تھے. میں تو ججز کے سازش کرنے یا نہیں کرنے کے اوپر بات ہی نہیں کر رہا. میں ان کی جو ججمنٹ ہے اس کو کرٹیسائز کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک تاریخی حقیقت بتا رہا ہوں کہ میمو گیٹ جو ہے, میمو گیٹ کے اندر تو کوئی کاغذ ہی نہیں تھا. اس کے باوجود ججز نے دیکھا اور ججز کو لگا کہ واقعی اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور انہوں نے کمیشن بنا دیا. یہاں پر تو ایک ایسا مراسلہ ہے جو حکومتی سطح کے اوپر فارمل میٹنگ کے اندر نوٹ ٹیکرز کے ساتھ ریاست پاکستان اور ریاست امریکہ کے نمائندوں نے بیٹھ کر میٹنگ جو کی, اس پہ مراسلہ آیا. قومی سلامتی کمیٹی نے دیکھا, 2 دفعہ تصدیق کی کہ ہاں یہ مراسلہ واقعی ہے, 2 دفعہ کہا کہ اس کے اندر واضح بیرونی مداخلت نظر آ رہی ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہماری بنیادی جس چیز کے اوپر, 2 چیز کے اوپر میں تنقید کر رہا ہوں, آپ اگر پہلے واضح نہیں ہو تو میں دوبارہ واضح کر دوں. ایک جو آئینی انٹرپریٹیشن کی سپریم کورٹ کی, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, اور پاکستان کی 70 سال کی کیس ہسٹری اس سے اتفاق نہیں کرتی. انڈین کیس لا جو کہ یوز کیا جاتا ہے پاکستانی جورسپروڈنس کے اندر, کیسز کے اندر, وہ سے ایگری نہیں کرتا. اور یہ میرا آئینی حق ہے کہ میں ان کے اس فیصلے کے اوپر یہ قانونی تنقید کروں. ٹھیک ہے جی. دوسری میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جس کے اوپر آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا دم نہیں نظر آ رہا, بھائی دم تو نظر آتا, یہ نہ نظر آتا جس وقت وہ کوئی تحقیقات ہوتی نا. تحقیقات کیا, انہوں نے تو کہا ہم نے مراسلہ ہی نہیں پڑھا.